بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم گفتگو کریں گے سفر کے مہینے کے حوالے سے۔ سفر کا مہینہ، اس کا مطلب کیا ہے، اسے سفر کیوں کہا جاتا ہے، اور اسلام سے قبل اس کا نام کیا تھا۔ سفر کا مہینہ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے۔ سفر کے معنی یرکان کی بیماری بھی ہے، اور سفر کا معنی خالی بھی ہے۔ سفر اسے کیوں کہتے ہیں؟ اسلام سے قبل عرب محرم کے مہینے میں گھروں سے باہر کم نکلتے تھے، اور شادی وغیرہ اور دیگر تقریب میں نہیں جایا کرتے تھے، گھروں میں رہتے تھے۔ جب محرم کا مہینہ ختم ہوتا تھا، سفر شروع ہوتا تھا، تو وہ گھروں کو خالی کر دیتے تھے، یعنی اپنے اناج کے لیے، کام کاج کے لیے، شادی وغیرہ تقریبات کے لیے گھروں سے نکل جایا کرتے تھے۔ تو اس کو سفر کہا جاتا ہے، اسی لیے اس کا نام سفر پڑ گیا۔ بعض شارحین کے نزدیک اس کا نام سفر اس لیے ہے۔ اور جیسا کہ اسلام سے قبل بھی بعض لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، اور آج کے دور میں بھی سوشل میڈیا اور دیگر ذرائع سے بعض لوگ یہ پوسٹیں کرتے ہیں کہ سفر کا مہینہ نحوست والا ہے، اس میں بیماری ہے، اس میں فلاں ہے فلاں ہے، من گھڑت روایات بیان کرتے ہیں۔ کسی بات کو نبی علیہ السلام سے منسوب کرتے ہیں، کسی بات کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب کرتے ہیں۔ آج ہم یہ گفتگو کریں گے کہ آیا کہ اسلام میں بھی کوئی ایسی بات ہے، اسلام کے اندر کوئی بھی مہینہ، کوئی بھی سال، کوئی بھی ہفتہ، کوئی بھی دن، کوئی بھی وقت نحوست والا نہیں، منحوس نہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بدشگونی لینا، برا گمان کرنا، اور الو کو منحوس سمجھنا، سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا، یہ ساری کی ساری باتیں لغو ہیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سفر کا مہینہ منحوس نہیں، اس میں نہ کوئی نحوست ہے، نہ کوئی بیماری ہے، نہ کوئی تکلیف ہے، نہ کوئی بھی ایسا کام کرنے سے کوئی نقصان وغیرہ نہیں ہوتا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی ساری وہم باتوں کو، ایسی ساری باتوں کو ختم کرنے کا حکم فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ ساری کی ساری جاہل زمانہ جاہلیت کی باتیں ہیں کہ سفر کا مہینہ ہے، اس میں شادی کرنے سے انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، یا پھر سفر کرنے سے، یعنی گھر سے نکلنے سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسی ساری باتیں جھوٹی ہیں، ان باتوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ سفر کے مہینے میں شادی بھی کر سکتے ہیں، سفر بھی کر سکتے ہیں، کہیں جا بھی سکتے ہیں، گویا آپ سارے کام کر سکتے ہیں، اس میں کوئی نحوست، کوئی برائی، کوئی وبال، کوئی عذاب، کوئی مصیبت نہیں ہے۔ یہ ویسا ہی مہینہ ہے جیسے دوسرے مہینے ہیں، جیسا سفر ہے ویسا یہ شوال ہے، ویسے ہی دوسرے مہینے ہیں۔ ہاں، بعض مہینوں کو اللہ پاک نے بعض مہینوں پر فوقیت دی ہے، اور اس طرح بعض لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے یہ پوسٹیں کرتے ہیں، یہ بات بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا، یعنی جھوٹی باتیں منسوب کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ سفر کے مہینے میں یہ کام نہ کرو، گھر سے نہ نکلو، شادی بیاہ وغیرہ نہ کرو۔ یہ ساری باتیں لغو ہیں، یہ ساری باتیں جھوٹی ہیں۔ اسلام ان باتوں کو مٹانے کے لیے آیا ہے۔ یہ ساری کی ساری باتیں زمانہ جاہلیت کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ساری کی ساری باتیں لغو ہیں۔ اور جو لوگ حضور علیہ السلام کے نام سے جھوٹے بیان لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں،
یا پھر شیئر کرتے ہیں یا ان پر یقین رکھتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، جس نے کوئی ایسی بات کی جو میں نے نہ کی ہو، یعنی میرے کہے بغیر میری طرف کوئی بات منسوب کی، یعنی میں نے نہ کہا ہو، تو اس نے یہ کہا کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یعنی جھوٹی بات آپ کی جانب منسوب کی۔ حضور نے فرمایا ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب جو لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے اور دیگر ذرائع سے لوگوں کو منع کرتے ہیں کہ یہ سفر کا مہینہ ہے، اس میں سفر نہیں کریں، اس میں شادی نہیں کریں، اس میں گھر سے نہ نکلیں، اس میں فلاں کام نہ کریں، یہ ساری کی ساری باتیں اسلام کے خلاف ہیں۔ اور جو لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے، حضرت علی کے نام سے اور دیگر بزرگوں کے نام سے ایسی جھوٹی باتیں، جھوٹی روایات، من گھڑت باتیں سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلاتے ہیں، وہ اللہ کے خوف سے ڈریں۔ حضور نے فرمایا کہ جس نے میری جانب ایک بات بھی منسوب کی، کوئی لفظ بھی منسوب کیا جو میں نے نہ کہا ہو، ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام ان ساری باتوں کو مٹانے کے لیے آیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں یہ پتہ چلا کہ سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں، کوئی برائی نہیں، کوئی عذاب نہیں، کوئی مصیبت نہیں۔ آپ سفر کے اندر سفر بھی کر سکتے ہیں، شادی بھی کر سکتے ہیں، آپ سارے کام کر سکتے ہیں۔ اسلام کے اندر کوئی مہینہ، کوئی سال، کوئی دن، کوئی گھنٹہ، کوئی وقت، کوئی منٹ یہ نحوست والا نہیں ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم میرا بیان کرنا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ جناب میں قبول و منظور فرمائے۔ میری اس کوشش کو میرے لیے ذریعہ بخشش بنائے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔